بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج چند موضوعات ہیں جو بہت ہی انتہائی ضروری ہے اور اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے اس وقت. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو منتیں کر رہی ہے عمران خان کی کہ پلیز آپ ذرا باہر چلے جائیے تھوڑے عرصے کے لیے، پھر بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہاں خان اڑ گیا ہے کہ نہیں، میں نواز شریف تو نہیں بن سکتا کہ معاہدہ کر کے ملک سے چلا جاؤں اپنے جان بچانے کے لیے. حالانکہ ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان کو اس وقت باہر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے. اور پھر اس کی واپسی ہوگی تو وہ ایک خمینی کی طرح واپسی ہوگی. اور دوسری بات جو ہم کریں گے کہ جو لوگ اس وقت یعنی جو عہدیدار، یعنی فواد چودھری ہوا، اسد عمر ہوا، یہ دوسرے شاہ محمود قریشی ہوا، مزاری صاحبہ ہوئے، یعنی شیریں مزاری صاحبہ، جو بھی جا رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہو رہا، یہ پارٹی کی کلینزنگ ہو رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور اسی طرح جو پروگرام ہے علی زیدی کا آنے والے وقتوں میں، فیصل واوڈا کا جو پروگرام ہے، غلام سرور اعوان کا جو پروگرام، ان سب پر بات کرتے ہیں. اور اس وقت عدلیہ کا جو کردار ہے مقبوضہ پاکستان میں، جس میں جسٹس میاں گل اورنگزیب کی جو ریمارکس ہے وہ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ ہمارے عدلیہ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے. یعنی وہ چیف جسٹس پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے کہ اس نے جو ستو پیا ہوا ہے، اور یعنی اس عمر میں آ کر اتنے بڑے کرسی پر بیٹھ کر بھی جو شخص ڈرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، ان کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے. صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. اور جو ڈر جاتا ہے وہ کبھی وہ عوام کے نظروں میں ان کی کیا حیثیت ہوگی، اب وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. باقی دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پروگرام میں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ 2 ہفتے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے دوبارہ گریبان پکڑ رہے ہوں گے، اور وہ پیٹ پاڑ کر اور پتہ نہیں کیا کیا جو پہلے ہم سنتے رہے تھے وہ کارنامے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو ایک ساتھ تھے کہ عمران خان موجود ہے. اگر عمران خان موجود نہ ہوتا تو یہ تو ایک دوسرے کے ذاتی دشمنوں سے بھی آگے ہیں، لیکن تاکہ پاکستان کو لوٹنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر جب بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو اس کا اثر پھر اسٹیبلشمنٹ پر کیا پڑے گا. اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس پھر عمران خان کے علاوہ کون سا آپشن بچے گا. یہ ہم پروگرام میں آگے جا کر اس پر ضرور بات کریں گے. یعنی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دوسری طرف کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت مہنگائی ختم ہو رہی ہے. جو چیز $40 کا تھا وہ $8 اور $9 پر آ چکا ہے. اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھ لیجئے تو $125 سے $71 پر آ چکا ہے. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے عوام تک جو فوائد ہے وہ کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. تو اگر یہ عمران خان کے وقت میں یہ سب کچھ ہو جاتا، یہ مہنگائی دنیا میں نہ ہوتی، تو حقیقت میں جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی، تو عمران خان کے دور میں حقیقتاً بہہ رہی ہوتی. تو ابھی ایک طرف عمران خان کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ غیرت کی انتہا ہے کہ آپریشن کے لیے بھی نہیں جا رہا. یعنی پاکستان میں اس کا آپریشن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی جو پیر پر گولی لگی تھی گولیاں، تو اس میں ابھی بلیڈنگ شروع ہو گیا. لیکن وہ شخص نہیں مان رہا کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نواز شریف کی طرح بگوڑا ہو گیا اور ملک سے چلا گیا. تو آئیے اب یہ پوری تفصیل پہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سارا کوشش کر دیا. یعنی جو برائے نام لیڈر تھے، جو کچھ بھی تھا، یعنی فواد چودھری بھی یعنی پی ٹی آئی کا لیڈر تھا، اسد عمر بھی تھا. اس پر میں کتنی سالوں سے ولاگ کرتا آیا ہوں کہ آخر میں وہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ اسد عمر، فواد چودھری اور جن کا پہلے میں نے نام لیا آپ کے سامنے، یہ عمران خان کی پیٹھ میں چرا گھونپیں گے. تو یہ اچھا ہوا کہ اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کلینزنگ ہو رہی ہے، پارٹی صاف ہو رہی ہے. لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان لوگوں سے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا آپ عمران خان کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے؟ نہیں جی. عمران خان کا ووٹ بینک اگر 70% تھا، 71% عالمی جو
تجزیے آ رہے تھے یا پاکستان کے اندر سے جو سروے آ رہے تھے تو اس میں وہ تو ابھی 80% تک تھے. ان لوگوں کا اگر عمران خان کسی یعنی گدی کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی اسمبلی میں پہنچ جائے گا. تو یہ لوگ ان کی اپنی حیثیت تو ان کی تھی پی ٹی آئی کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے. یہ تو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. اب اسد عمر کو آپ کھڑا کریں کراچی میں تو یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ کس طریقے سے اسلام آباد سے الیکٹ ہوتا رہا میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب جاوید ہاشمی کو ٹکٹ دیا گیا دو جگہوں سے، اور دو جگہوں میں یعنی اس لیے کہ وہ ملتان میں پاس نہیں ہوگا تو اسلام آباد کا ٹکٹ، تو یہاں پر کوئی دینے والا نہیں تھا ٹکٹ، تو فیصل جاوید نے آ کر عمران خان کے پیروں میں وہ ٹکٹ رکھ دیا کہ یہ میں قربانی دیتا ہوں. حالانکہ عمران خان نے بہت روکا، اس نے کہا نہیں، مجھے جو آپ کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے تو دے دے. تو وہ دونوں سیٹیں جیت گیا. پھر اسد عمر کی باری آئی کہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر اس نے بڑے بڑے صفتیں شروع کی کہ اس لڑکے میں یہ ہے، یہ اتنا بہادر ہے. یہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ ابھی اس کے پیروں میں جا کے بیٹھے گا ٹکٹ کے لیے، اور وہی ہوا. اس کے پاس جرگہ لے کر گیا اور وہ ٹکٹ اس نے حاصل کر لیا فیصل جاوید سے. تو اگر یہ مطلب یہ کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے. تو وہ ادھر سے اسد عمر 2 دفعہ MNA بن گیا. تو اب اسد عمر سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جا کے مجھے دکھائیے کہ جو آپ کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے کسی کونسل کے کونسلر آپ بن کے دکھائے. تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آپ فواد چودھری کو دیکھ لیجئے کہ فواد چودھری کون تھا، کہاں سے آیا. اس کو بھی وہی لڑکا جس کا نام میں نے پہلے لے لیا وہی لے کے آیا پی ٹی آئی میں. حالانکہ یہ مشرف کے ساتھ اور مشرف کی 2 ٹانگیں کی پارٹی تھی، تو اس سے ہوتے ہوئے پھر یہ پیپل پارٹی میں یہ نقب لگانے والے لوگ ہیں. یہ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے. تو پھر یہ چند دن بلاول کے ساتھ رہا، اور پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ دور تو پی ٹی آئی کا مکمل طور پر شروع ہو گیا تو کس طریقے سے اندر گھس کیا، کس نے گھسایا، اور یہ بہت غلط ہوا، بہت غلط ہوا. اور اس شخص کی وجہ سے میڈیا کے ساتھ عمران خان کی یعنی انبن بھی ہوئی اس شخص کی وجہ سے. یہ دیکھیں جو آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ یہ شخص عمران خان کا وفادار ہے، جیسے شہباز گل ہے. شہباز گل نے عموماً کوشش یہ کی ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرے. شاید وہ اس کا ارادہ نہ ہو، لیکن وہ اس قسم کا شخص ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے وہ ایک شدت کے ساتھ، اور عمران خان سے پھر لوگوں کی یعنی تعلقات ختم کرنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے. تو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خاص کر جو اوورسیز سے آ کر یہ لوگ ادھر مطلب کس طریقے سے یعنی اوپر سے آ کر اور یہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی عوام عمران خان کو چاہتے ہیں، اور 2/3 میجارٹی تو آپ چھوڑ دیں، 3/3 میجارٹی دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ یار ادھر تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. یہ بالکل میں مانتا ہوں. یہ سب کچھ ہو کر بھی اگر صرف یہ کسی کو معلوم ہے کہ یہ امیدوار عمران خان کا ہے تو وہ جیتے گا. یہ اس قسم کا ایک الیکشن آ رہا ہے کہ بغیر پارٹی کی ہوتی ہوئی بھی عمران خان کے لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے، اور پھر 2/3 میجارٹی سے یہ سارے قوانین اور یہ جو فرسودہ نظام ہے پارلیمانی ڈیموکریسی، اس کو تبدیل کر کے یہ پاکستان کو سیاسی صدارتی نظام کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ دن ہوں گے پاکستان کے. اب ذرا بات کرتے ہیں عدلیہ کا کردار، جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا، تو اس کی طرح تفصیل میں جاتے ہیں کہ عدلیہ کا کردار کیا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ 2 صوبوں میں الیکشن تھا، یعنی وہ نہیں کر سکا ہمارا سپریم کورٹ صرف اپنے ڈر کی وجہ سے. یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈر کی وجہ سے، جو قاضی ڈر جائے تو اس کو اس کرسی پہ رہنا نہیں چاہیے. لیکن یہاں پاکستان ایک اللہ کے اس بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے کہ یہ جائے گا تو آئے گا کون؟ آپ کو معلوم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، اور وہ پھر جو نوکری کریں گے شریف خاندان کو اور اداروں کو اور بھی یہ تو آلریڈی تباہ ہو چکے ہیں ہمارے ادارے، اس کو اور بھی تباہ کریں گے. تو وہ ایک پاکستان کے لیے جو کڑا وقت ہے اس وقت، یہ تقریباً 100 سال ہے. یعنی 1 سال قاضی فائز عیسیٰ کا ہے. اس شخص کا جو یہ ہمارا جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال، اس کے 3.5 مہینے رہ گئے. کچھ چھٹیوں میں گزر جائیں گے، کچھ اس طرح روز یہ وہ جیسے کرتا رہا ہے نا وہ کرتا رہے گا، اور اس خاندان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوگا. نہ اتنا یعنی کہ دل ہے، نہ اتنا مطلب
اس میں حوصلہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، تو ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ میں ہونا، اور پھر سپریم کورٹ کس طرح تقسیم ہے کہ یہ بار کونسل کا آدمی ہے، تو بار کونسل کے آدمی کون ہوتے ہیں؟ وہ نواز شریف کے آدمی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فل کورٹ بلا لیتے تاکہ ان کی منہ بند ہو جاتی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی 8 اور 7 کا مسئلہ ہے، جو 15 ججز موجود ہے، لیکن وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، ہمیں نظر کچھ آتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، یہ اپنے مفادات سے نکل نہیں سکتے۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے جسٹس میاں گل اورنگزیب کی جو ریمارکس آئے ہائی کورٹ اسلام آباد سے، یعنی کہ میں کہتا ہوں بطور پاکستانی یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا ایک یعنی عدالت عالیہ کا ایک جسٹس خود کیسے ریمارکس دے رہا ہے اسد عمر کے ضمانت میں کہ بھائی آپ کو ہم تو بھیج دیں گے، ضمانت دے دیں گے، لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ پکڑ لی، یعنی کہ وہ ٹو کر رہا ہے وہ پالیسی یعنی کہ طاقتوروں کی اور پی ڈی ایم کی، کہ یعنی آپ کو دوبارہ پکڑ لیا جائے گا، تو اس لیے آپ پریس کانفرنس کر ہی لے تاکہ آپ گھر چلے جائیں۔ پریس کانفرنس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری نے کیا، جیسے کہ شیرین مزاری نے کیا، اور سب کے سب چلے جاتے ہیں گھر، جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان مسئلہ ہے، اور عمران خان کا یہ مسئلہ تو تا ابد رہے گا اس ملک میں، یہ ایسے نہیں ہے۔ خدا اس کو لمبی زندگی دے، اور انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا اس قوم پر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کافی امید ہے کہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک بہت آگے نکلے گا، اور ابھی بھی ہم نا امید نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو شتنگڑے قسم کے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا کسی ایک ووٹ بھی کم ہو سکتا ہے عمران خان کا؟ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا میاں گل اورنگزیب، اس کی یہ ریمارکس آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ دوسری طرف میں نے آپ کے ساتھ بات کی عالمی مارکیٹ کی۔ عالمی مارکیٹ میں جو اس وقت جو مہنگائی کا دور تھا سال 1.5 سال، وہ ختم ہو گیا ہے، اور جس وقت یعنی پیٹرول عالمی مارکیٹ میں فی بیرل $125 تھا، اب $71 پر موجود ہے۔ اس طرح فرنس آئل جو ہماری بجلی کے لیے ضروری ہے، وہ تقریباً 500% کم ہو چکا ہے۔ اسی طرح دالوں کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں، کھاد کی قیمتیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ تصور سے بھی بالا ہے۔ لیکن اس وقت اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اس کا فائدہ عوام تک کیسے پہنچتا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے دور میں کون سے نہر و شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بہہ رہی تھی، وہ اس لیے کہ جو دنیا میں انتہائی درجے کی عالمی مارکیٹ میں جو مہنگائی تھی، جو کساد بازاری تھی، وہ اور آج کا دور اگر دیکھ لیجئے تو آج سے 14 مہینے پہلے پاکستان میں کیا قیمتی تھی مارکیٹ میں، یعنی خواہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی تو $150 اور $140 پر بیرل تھا، پھر آ کر یہ 300 تک ان کے دور میں پہنچ گیا، اب 10 روپے کم کر کے تو 280 تک ہو گیا۔ اسی طرح اور چیزوں کا تناسب لگائے تو حقیقت میں یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شہد اور دودھ کی نہریں کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا انشورنس تھا، صحت کارڈ جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا تھا احساس پروگرام، ہر خاندان کو 12,000 روپے مل رہے تھے، جو کہ مریم اورنگزیب آ کر کے تھے ہم 2,000 دے رہے ہیں لوگوں کو، یعنی بہت بڑا بم، یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتا کہ یہ کہتے کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ، دوسرے یعنی نوجوانوں کو بلا سود قرضے، کسانوں کے لیے جو آخری سال میں 1200 سے 1400 ارب کا فائدہ ہوا کسانوں کو، اور وہ اس صورت میں کہ دنیا میں ایک آفت موجود تھی کرونا کے شکل میں، پوری دنیا بند ہو چکی تھی، اور کرونا کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا، یعنی ٹاپ 3 کنٹریز میں عمران خان کی وجہ سے پاکستان 3 ممالک میں شامل تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی کو دیکھ کر تو یہ پہلے نمبر پر اس کو آنا چاہیے تھا، 3 میں سے بھی فرسٹ پوزیشن۔ اور پھر جو اس وجہ سے دنیا میں جتنا بگاڑ آیا، تو اس بگاڑ کو دیکھتے ہوئے بھی عمران خان نے ہر ایک چیز کو کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ ٹیکس کلیکشن کو دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کے دور میں جب یہ 3,500 ارب تھا،
تو عمران خان نے 6,000 تک پہنچایا، اور اگر عمران خان اپنا ٹرم پورا کرتا تو یہ آج 12,000 تک پہنچ جاتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ نہر و شہد اور دودھ کے نہریں نہیں بہہ رہی ہے۔ یہ سب کچھ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو یعنی پورے وہ عادات کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سارا کچھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو کیوں باہر جانا چاہیے۔ دیکھیں آج تو اس کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا، کم سے کم اتنا تو ہوگا، اس کا تو عوام سے رابطہ ہونا چاہیے۔ ان لیڈروں کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ جو جا رہے ہیں یا جو موجود ہے، کل یہ چلے جائیں گے، پرسوں کوئی اور چلا جائے گا، یہ تو سب کے سب چلے جائیں گے۔ تو ان کے لیے عمران خان کی اس وجہ سے کہ میں بھی نواز شریف کے طرف، لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے کہ نواز شریف کون ہے اور عمران خان کون ہے، عمران خان میں کون سی غیرت ہے اور نواز شریف میں اس کی کون سی کمی ہے۔ تو یہ آپریشن کم از کم آپ کا ہونا چاہیے۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ التجا کرتا ہوں ایک معمولی پاکستانی شہری کی حیثیت سے عمران خان سے کہ آپ چلی جائیے، اور آپ جب آئیں گے انشاءاللہ تندرست بھی ہوں گے، اور پھر خمینی کی طرح، آیت اللہ خمینی کی طرح آپ پاکستان میں وارد ہوں گے، اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ کسی کو بھی نہیں ملے گی، خواہ وہ کوئی طاقتور ہے، خواہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ یہ جو فراڈی پی ڈی ایم ہے، یعنی فراڈی کا لفظ بھی ان کے لیے بہت معمولی لفظ ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی پاکستان کو چاہیے، آپ کی زندگی ہوگی تو پاکستانی عوام آگے بڑھیں گے، پاکستانی عوام۔ اور باقی میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 65% یعنی جوان آبادی ہے پاکستان کی، ان میں سے یہ 65% میں سے تو 2% میں دوسری جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو عمران خان کے پاس ہے۔ تو ایسے شخص کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ طاقت استعمال کر کے وقتی طور پر یہ تو ہو جائے گا، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، لیکن آگے کیا کرو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی اگر پیپل پارٹی جیسے تنظیم کو زرداری کی قیادت میں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ یعنی ایک عجوبہ ہے، اسی طرح نون لیگ کو دیکھ لیجئے کہ اس کے لوگ بھی اگر موجود ہے جو ہے تو اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکا، اور کسی اور کو، یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے سارا کچھ۔ تو اگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ ان کے سمجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے۔ ہم اور یعنی کسی کا غلط نام تو نہیں لے سکتے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، لیکن آج ایک گالی بن چکا ہے عمران خان طاقتوروں کے لیے اور یہ حکومت کے لیے کہ جو عمران خان کا نام لے گا تو اس کو اندر دیکھیں، یہ جو لوگ اندر گئے ہیں، عام جو ورکر گیا ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ظلم نازی کے اس دور میں بھی نہیں ہوا تھا، ہٹلر کے دور میں، جو اس وقت پاکستان میں عام ورکر کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ، عام خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو مافیا یہ چٹ آ کر باہر پڑھتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جائیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے کہ بھائی آپ چھوڑ کے چلے جائے، انہوں نے مان لیا۔ ان کا یہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کا۔ میں جب 4 سال سے یہی باتیں کر رہا تو ایک ایک کا نام آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں، تو ابھی سے میں نہیں کہہ رہا۔ وہ جو ایک گوریلا بنا ہوا تھا وہ کراچی کا فیصل واوڈا، اس کی میں نے آپ کے ساتھ کتنی بار ذکر کیا تھا جب اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اسد عمر کا ذکر میں نے کتنی بار کیا تھا، اسی طرح ذکر فواد چودھری کا کتنی دفعہ، شاہ محمود قریشی کی جو خواہشات ہے، وہ اندر سے بڑا خوش ہے کہ بس مائنس عمران تو ہو نہیں سکتا، اور یہی تو مشکل ہے ان طاقتوروں کے لیے کہ بھائی ہم اس کے لوگوں کو تو توڑ لیں گے، لیکن یعنی ان کے ممبران کو، ان کے عہدیداروں کو تو توڑ لیں گے، لیکن عوام کو کیسے توڑیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی دیر کریں گے اس سے زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عوام کے دل عمران خان کی طرف موڑ دیے، بس یہی سب کچھ ہے، اور یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو جو کچھ مشکلات کا سامنا ہے، کچھ اپنی غلطیاں ہیں، اس پر کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے کہ وہ غلطیاں کیا تھی جو ہم اس وقت کہتے تھے، تو آج وہ سب ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عقل کل ہے، لیکن جس فیلڈ میں آدمی ہوتا ہے اس کے میں پھر صحیح طریقے سے انالیسس کرتے ہیں اور حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی بڑے لوگ مجھے
یعنی کمنٹس میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، آج وہ کچھ سچ ہو رہا ہے۔ اس پر میں خوش نہیں ہوں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا، ان کو اس وقت نکالنا چاہیے تھا، لیکن یہ کمزور حکومت تھی۔ اگر عمران خان جیسے شخص کے پاس 2/3 میجارٹی والی حکومت ہو تو آپ خود سوچئے کہ یہ پاکستان پھر کہاں بڑھے گا۔ تو دوسری جو آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت جو 72 ارکان قومی اسمبلی جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، کیونکہ اس پر ایک تنازع کھڑا ہوگا کہ وہ پیپل پارٹی والے اپنے طرف لے کے جائیں گے، این والے اپنے طرف لے کے جائیں گے۔ اس سے جو کچھ بنے گا وہ چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ جس دن یہ اندر گئے تو اس دن دست و گریبان ہوں گے یہ دونوں پارٹیوں، اور پی ٹی ایم کا جنازہ اسی وقت نکل جائے گا۔ اس کو عمران خان نے اس کا جنازہ ویسے بھی نکال دیا ہے عوامی لحاظ سے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔